تفسیر ابن کثیر، سورہ انعام آیت نمبر 100، ایک آیت ہے. Yet they join the jinns as partners in worship with Allah. جبکہ وہ لوگ جو ہیں جناتوں کو اللہ کے ساتھ ایکول کرتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں، یعنی شریک بندگی کے اندر اللہ کی. Though he has created them، جبکہ اللہ نے تو جنوں کی تخلیق کی ہے، جیسے انسانوں کو بنایا، جیسے فرشتوں کو بنایا، ویسے جنوں کو بھی بنایا اللہ نے. And they attribute falsely without knowledge sons and daughters to him. اور وہ لوگ اللہ کی طرف مطلب منسوب کرتے ہیں اتنا بڑا، یعنی کہ مطلب ایک جھوٹ گھڑ کے بغیر علم، یعنی علم بھی نہیں ہے ان کو اس بات کا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے لیے بناتے ہیں بیٹے اور مطلب بیٹیاں، یعنی کہ وہی دیویاں، اور بیٹے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے بنائے، عزیر علیہ السلام کو بنائے، ایسے ہی پھر جو لات منات عزا اور اس طرح کے جو بھی دیویاں تھی وہ سب بنائی گئی. اور وہی ہے کہ مطلب اللہ کی پھر بیٹیاں بناتے ہو ان دیویوں کو. تو یہ بھی تو ہے جو بت پرستی جو ابھی بھی ہے دنیا کے اندر. Be he glorified and exalted above what they attribute to him. سبحانہ و تعالی عما یصفون، یعنی اللہ پاک ہے اس سب سے، بہت ہی بلند اور بالا تر ہے اس سے کہ جو وہ گھڑ رہے ہیں اللہ کے اوپر جو بھی نام ایٹریبیوٹ کر رہے جو اللہ کے اوپر، اس سے اللہ بہت بلند اور بالا تر ہے. Rebuking the idolaters. اللہ یہاں ان کو ایک طرح سے لتھاڑ رہا ہے نا، جو بھی بت پرست ہیں، مشرک لوگ. اللہ says وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. Yet they join jinns as partners in worship with Allah, though He has created them. Yet they join jinns as partners in worship with Allah. اس کے باوجود بھی ان جنوں کو اللہ کے ساتھ بندگی میں جوڑا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنایا جاتا ہے. Though He has created them، یعنی اللہ نے خود ان کی تخلیق کی ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے. اور سوچو کہ ان کو اللہ کا پارٹنر بنایا جا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنا مطلب غلط چیز ہے یہ کہ جو اللہ بنانے والا اسی کے ساتھ تم ان کی بندگی کر رہے ہو جس کو اللہ نے بنایا. This ayah refutes the idolaters who worshipped others besides Allah and associated the jinns with him in worship. یہ آیت جو ہے یہ جھوٹا ثابت کر رہی ہے ان بت پرستوں کو جو بندگی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی، اور جنوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں بندگی میں. اللہ کی شان کے کتنا خلاف ہے یہ بات. گلوری بی ٹو اللہ above this shirk and kufr. کیونکہ اللہ ہے جو پاک ہے ان سب سے، اس کی شان ہے بہت اعلیٰ، اور وہ ان تمام شرک اور کفر سے بہت بلندر ہے. If someone asks، اگر کوئی پوچھے how did the idolaters worship the jinns، کہ یہ بت پرست جو ہیں جنوں کی مطلب بندگی کیسے کرتے ہیں. Although they only were idol worshippers، جبکہ وہ لوگ خود بت پرست ہیں. The answer is that in fact، تو اس کا جواب یہ ہے they worship the idols by obeying the jinns who commanded them to do so. جو یہ بتوں کی بندگی کرتے ہیں وہ جنوں کی فرما برداری کرتے ہوئے، کیونکہ جنوں نے ان کو حکم کیا ہے یہ کرنے کو. تو جنات شیطان جو لوگ ہیں، جو اس کے اندر جو بھی شیطان لوگ ہیں، یعنی جو جن مطلب وہ ہے جو بلیور ہیں، مومن ہیں، وہ نہیں، لیکن یہ جن جو شیطان لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ حکم کرتے ہیں کہ چلو کرو ان کی بندگی، اور وہ لوگ اس کی فرما برداری کرتے ہیں.
اب ہے قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں نا، جہاں جہاں اللہ نے جو بھی اس تعلق سے بولا ہے وہ یہاں کوٹ کی گئی ہے. اللہ said in other آیت، یہ ہے سورہ نمبر 4 یعنی سورہ نساء آیت نمبر 117 سے لے کے 120. تو اس میں ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لعنه الله وقال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. یہ ہے سورہ نساء کی آیتیں، جس کا مطلب ہے they invoke nothing but female deities besides him یعنی besides Allah. وہ نہیں پکارتے کسی کو لیکن ان فیمیل یعنی کہ جو مؤنث ہیں ان کی معبود جو دیویاں ہیں جو اللہ کے سوا ان کو پکارتے. اینڈ دے انووک نتھنگ بٹ شیطان، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو بھی مگر شیطان کو. a persistent rebel یعنی کہ وہ ایک بہت بڑا وہ ہے یعنی کہ مطلب باغی یا مطلب شیطان مریدہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ کرسڈ ہم، اللہ نے اس پہ لعنت کی. اینڈ یہ نہ سوچو اللہ نے اس پہ لعنت کی اینڈ ہی سیڈ یعنی شیطان سیڈ، اور شیطان کہتا ہے آئی ول ٹیک این اپوائنٹڈ پورشن آف یور سرونٹس. سوچو اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ دعوے کے ساتھ کہ میں یہ تیرے جو بندے ہیں نا اس کا بہت بڑا حصہ لے کے جاؤں گا. کہاں لے کے جائے گا وہ؟ شیطان گھومنے پھرنے تو نہیں جانے والا، میرے کو نہیں لگتا کہ وہ کہیں گھومنے پھرنے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے لوگوں کے ساتھ کہ چلو تم کو سوئٹزرلینڈ گھماؤں اور پتہ نہیں کہاں کہاں. تو اب سوچو کہ یہ جو بندے اس کے فراق میں آ جائیں گے اور یہ اپنی بات پوری کر لے گا تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے چیلنج کیا اور وہ پورا بھی ہوا. تو کیا ہم سب کو الرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم کو حصہ بنا کے جہنم میں نہ لے کے جائے؟ وہ تو جہنم میں لے کے جائے گا نا گھومنے پھرنے. ویریلی آئی ول مس لیڈ دیم. دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے، یقیناً میں ان کو گمراہ کروں گا. اینڈ شیورلی آئی ول اراؤز ان دیم فالس ڈیزائرز، اور یقیناً میں ان کے اندر غلط خواہشات جو ہے وہ جگاؤں گا. غلط خواہشات جو اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتے نا پورا کرنے، تو وہی ہے کہ پھر وہ شیطان ان سے برابر سب فائدہ اٹھاتا ہے. اینڈ سرٹنلی اور یقیناً یعنی دیکھو اس کا بولنے کا انداز، ویریلی، شیورلی، سرٹنلی آئی ول آرڈر دیم ٹو سلٹ دا ایئرز آف کیٹل. یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو خلقت ہے اس کو بگاڑو، تو تاکہ جو بھی کیٹل ہے ان کے ڈومیسٹک جو بھی مطلب جانور ہیں ان کے کان سلٹ کرو، کٹ کرو. تبھی تو دیکھو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہم سب کچھ چیک کرتے ہیں، کان بھی چیک کرتے ہیں کہ اگر وہ سلٹ کرے ہوئے نہ ہو. اینڈ انڈیڈ آئی ول آرڈر دیم ٹو چینج دا نیچر کریٹڈ بائی اللہ. اور یہ کہتا ہے کہ میں یقیناً ان کو حکم کروں گا، یعنی اس کی جرت دیکھو کہ وہ کہتا ہے میں حکم کروں گا کہ اللہ نے جس طرح تمہیں کریٹ کیا اس کو بدل دو. اور وہ ہو رہا ہے دنیا میں، دیکھ لو کہ کتنی عورتیں مرد بن رہی ہیں اور کتنے مرد عورت بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا چینجز کر رہے ہیں انسان ہی. پہلے تو یہ جانوروں میں تھا، اب تو انسانوں میں بھی آ گیا. اینڈ ہو ایور ٹیک شیطان ایز اے پروٹیکٹر. تو اللہ یہاں کہتا ہے ان سورہ نساء کی آیت کا ہی میں پڑھ رہی ہوں ابھی کہ اینڈ ہو ایور ٹیک شیطان ایز اے پروٹیکٹر انسٹیڈ آف اللہ. اور جس کسی نے بھی شیطان کو اپنا ولی بنایا اللہ کو چھوڑ کر، has surely suffered a manifest loss. اس نے تو یقیناً بہت بڑا یعنی ایسا گھاٹا جو یعنی بولتے نا بہت ہی کھلا گھاٹا اس نے تو
اس کو برداشت کرنا پڑے گا. ہی میکس پرومسز ٹو دیم. ہی یعنی شیطان. شیطان میکس پرومسز ٹو دیم. شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے وہ. اینڈ اراؤزز ان دیم فالس ڈیزائرز، اور ان کے اندر غلط خواہشات جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے، جگاتا ہے. اینڈ شیطانس پرومسز آر نتھنگ بٹ ڈسپشنز. اور شیطان کا جو بھی وعدہ ہے کہ اگر وہ یہ جب غلط خواہشات جو ہے انسان میں جگاتا ہے تو وہ انسانوں کو یہ بھی تو ساتھ میں اندر بولتا ہے نا کہ ارے یہ چیز کرو، اس میں بڑی لذت ہے، ارے اس میں تو بہت انجوائمنٹ ہے، ارے یہ فلانی چیز تم کرو گے نا، دیکھنا اس میں کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت آئی. تو یہ سب وہ شیطان بول رہا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، لیکن اس کا یہ وعدہ ہے دھوکے کا. وہ دھوکہ دے رہا ہے ان کو، کوئی لذت کچھ نہیں، اس کے بعد جہنم کی آگ ہے جس میں جلیں گے. تو دھوکے کا وعدہ دیتا ہے وہ. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے جو وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ شیطان کے اس میں مت جاؤ اور میری بات سنو. اینڈ آیت نمبر سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 50. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. Will you then take him یعنی ابلیس. تو کیا تم لوگ ابلیس کو یعنی شیطان کو بناؤ گے اپنا، اور اس کی مطلب ذریت یعنی کہ اس کی آف سپرنگ، اس کے اولادیں، اینڈ ہز آف سپرنگ ایز پروٹیکٹرز اینڈ ہیلپرز رادر دین می. اللہ کہتا ہے یعنی مجھے چھوڑ کر تم ابلیس کو، اس کی اولادوں کو اپنا ولی بناؤ گے، اولیاء بناؤ گے. پلورل میں ہے نا، ولی کا پلورل اولیاء. تو وہ بناؤ گے کیا تم؟ ابراہیم علیہ السلام said to his father. سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 44. یا ابتے لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. او مائی فادر، یعنی بڑے پیار سے یا ابتی، یعنی بہت پیار سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے ابا، ورشپ ناٹ شیطان، شیطان کی بندگی مت کرو. ویریلی شیطان ہیز بین اے ریبل اگینسٹ دا موسٹ بینیفیشنٹ اللہ. کیونکہ یقیناً شیطان جو ہے وہ بہت ہی نافرمان ہے، اللہ کے خلاف ہے وہ. یعنی کہ یہاں پر اللہ کا نام رحمان دیا ہوا ہے، دا موسٹ بینیفیشنٹ اللہ، یعنی رحمان کے وہ بڑا خلاف ہے وہ، اور وہ بہت گستاخی کرتا ہے، یعنی کہ نافرمانی کرتا ہے. تو کیوں اس کی بندگی کر رہے ہو؟ اللہ سیڈ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 60-61. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. Did I not ordain for you, O children of Adam, that you should not worship شیطان؟ تو کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا اے آدم علیہ السلام کی اولادیں، that you should not worship شیطان، کہ تم کو شیطان کی بندگی نہیں کرنا ہے. لا تعبدوا الشیطان. Verily, he is a plain enemy to you. وہ تو بہت کھلا دشمن ہے تمہارا، وہ دشمن ہی ہے. And that you should worship me، کہ تم کو میری بندگی کرنی چاہیے، یعنی اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنا چاہیے. That is a straight path، اور یہ ہے سیدھا راستہ. جو سیدھا راستے پہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے ہی تو جائیں گے نا اللہ کے پاس. On the day of resurrection، قیامت کے دن، the angels will proclaim، فرشتے جو ہیں وہ یہ کہیں گے. یہ ہے سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 41 کہ جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ہو کیا، تم ہو جو اپنی بندگی کرواتے ہو،
تو فرشتوں نے اعلان کیا اس وقت قیامت کے دن، جس کو اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کیا، آیت نمبر 41، سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، اکثرہم بہم مؤمنون۔ گلوریفائڈ بی یو، پاک ہے اللہ تو اس سے، یو آر آور پروٹیکٹر، تو ہے ہمارا ولی، انسٹیڈ آف دیم، وہ نہیں ہے، نہیں بٹ دے یوز ٹو ورشپ دا جن، لیکن یعنی فرشتے جواب دے رہے اللہ کو کہ نہیں، وہ ہماری بندگی نہیں کر رہے تھے، وہ تو جنوں کی بندگی کر رہے تھے، یعنی کہ وہ جو جن ہیں وہ ہے جو طرح طرح کے الگ الگ روپ دھارن کر کے اور بت بن کے ان کے سامنے آتے ہیں، دیویاں جو بھی دیوتا، اور وہ جن ہیں جن کو وہ پوج رہے ہیں، یہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں۔ موسٹ آف دیم ور بلیورز ان دیم، اور بہت سارے جو ہیں وہ تو ان پہ ایمان بھی رکھتے تھے، یعنی اللہ کو بول رہے فرشتہ کہ وہ تو ان پہ ایمان بھی رکھتے تھے، یعنی وہ جن ہیں جو دیویاں الگ الگ ہیں نا، الگ الگ۔ تو سوچو جب ایسی یہ بات جب فرشتوں سے پوچھی جائے گی نا، اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ کہیں تم کوئی چڑھاوے لے کے کسی مندر میں نہ پہنچ جاؤ اور کسی جن دیوی دیوتا جو ہے اس کو بیٹھ کے وہ ارپن نہ کرو، اور نہ ہی ان سے کوئی منتیں مانگو اور نہ کوئی دعائیں مانگو۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو اس شرک سے بچائے، آمین۔ This is why Allah said here، اسی لیے اللہ نے یہاں کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، yet they join the jinns as partners in worship with Allah though He has created them، کہ یہ لوگ جنات جو ہے اس کو پارٹنر بناتے ہیں اللہ کے ساتھ بندگی میں، جبکہ اللہ نے ان کی تخلیق کی، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ alone without partners، اللہ نے اکیلے تنہا بنایا ہے ان کو، اللہ کے ساتھ کوئی مددگار پارٹنر نہیں تھا۔ Consequently, how is it that another deity is being worshipped along with him, as Ibrahim علیہ السلام said؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے معبودوں کو پوجا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، اور یہ ہے سورہ نمبر 37، سورہ صافات، آیت نمبر 95-96، قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ورشپ یو دیٹ وچ یو یور سیلف کارو، تم اس کی بندگی کرتے ہو جس کو تم خود کارو کر کے بناتے ہو، تنحتون، while Allah has created you and what you make، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، اور جو کچھ تم بنا رہے ہو نا اس کی تخلیق بھی اللہ نے کی۔ سوچو کہ اگر وہ تم مٹی سے بنا رہے ہو تو وہ مٹی کس نے بنایا؟ پانی سے اس کو گوندھ رہے ہو تو پانی کس نے بنایا؟ اگر اس کے اوپر کوئی تم پینٹنگ کر رہے ہو تو وہ پینٹ کہاں سے آئے؟ سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور اگر تم اس کو لکڑے کو کاف کر کے بنا رہے ہو تو وہ لکڑا کہاں سے آیا؟ وہ جھاڑ کہاں سے اگا؟ اسی کا تو لکڑا ہوگا نا۔ تو اگر پتھر کو تراشے تو پتھر کہاں سے آیا؟ وہ پتھر جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یعنی کہ تمام جو بھی چیزیں ہیں، جھاڑ، پیڑ، پودے، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک عبادت کرنے کا موڈ ہے۔ تو تم جس چیز کی یعنی کہ بندگی تم کر رہے ہو، جس کو خود ہی بناتے ہو، خود ہی بندگی کرتے ہو، اور یہ کہ اللہ نے تم کو بھی بنایا اور یہ جو تم بنا رہے ہو نا اس کو بھی بنایا، یعنی کہ ہر وہ چیز جو تم استعمال کر رہے ہو۔ اللہ alone is the creator without partners، اللہ بالکل تنہا اکیلا ہے، واحد ہے، اسی نے مطلب وہ خالق ہے اور وداؤٹ پارٹنر ہے، یعنی اس کا کوئی ساجھی، کوئی مددگار، کوئی نہیں، شریک نہیں۔ Therefore, he alone deserves to be worshipped without partners، اسی لیے یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی جائے، کسی بھی پارٹنر کو یا کسی بھی شریک کو اللہ کے ساتھ نہیں لانا ہے۔ اللہ سے نیکسٹ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اینڈ دے یعنی اور وہ لوگ خرقو،
خرقو کا مطلب ہے ایٹریبیوٹ فالسلی، یعنی جھوٹ گھڑ کے اللہ کے اوپر ڈالنا وداؤٹ نالج، جس کا کہ علم بھی نہیں ہے تمہیں، بغیر علم. سنز اینڈ ڈاٹرز ٹو ہم، یعنی کہ اللہ کے لیے بیٹے بناؤ، بیٹیاں بناؤ، دیویاں اور بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور پھر ہر طرح کی جو بھی ہیں فیمیل گاڈیس، وہ سب دیویاں. اللہ مینشنز دا مس گائیڈنس آف دوز ہو آر لیڈ اسٹرے. اللہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے ان لوگوں کی گمراہی کا جو گمراہ تھے اور اللہ نے ان کو گمراہی کیا اور گمراہ کیا. اینڈ کلیمڈ، اور وہ لوگ تھے جس نے یہ دعویٰ کیا، کلیمڈ اے سن اور آف اسپرنگ فار ہم، تو انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بھی بنا دیا اور بھی اولادیں بنا دی، بیٹیاں. ایز دا جوز ڈڈ ود عزیر، جیسے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا. دا کرسچنس ود عیسیٰ، اور کرسچنس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، معاذ اللہ. اینڈ عرب پیگنز، اور عربی وہ لوگ جو جاہل، انہوں نے کیا کیا، جو مشرکین لوگ. ود دا اینجلس، انہوں نے کہا فرشتے بیٹیاں ہیں. whom they claimed were Allah's daughters، استغفر اللہ، کہ انہوں نے فرشتوں کو یہ دعویٰ کیا کہ نہیں وہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں عربوں نے. Allah is far holier than what the unjust polytheist people associate with him. اللہ تو اس سے بہت زیادہ پاک ہے، بلند ہے. یہ جو انجسٹ یعنی کہ مطلب بہت ہی گنہگار لوگ، اور یہ پولیتھیسٹ جو بہت سارے مطلب خداؤں کو ماننے والے، اور پیپل یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. According to the scholars of the Salaf، پرانے جو سلف کے جو تھے علماء، انہوں نے کہا the word خرقو means falsely attributed، invented، claimed and lied. خرقو کا مطلب ہے کہ جھوٹ گھڑنا، اور پھر جھوٹی یعنی کہ ایک انوینٹ کرنا، کوئی چیز ہے نہیں اور اس کو تم نے انوینٹ کیا، اور دعویٰ یہ کرنا اور پھر جھوٹ گھڑنا، جھوٹ بولنا. اللہ اسٹیٹمنٹ نیکسٹ، اللہ نے آگے کہا سبحانہ و تعالی عما یصفون، be he glorified and exalted above all that they attribute to him. پاک ہے اللہ اس سے، سبحانہ، پاک ہے اللہ اس سے، اور بہت ہی بلند اور بالا تر ہے جو جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں اللہ پر. means he is holier than hallowed، یعنی اللہ تو اس سے بھی زیادہ مقدس ہے. جو مقدس ہم سوچتے اس سے بھی زیادہ مقدس ہے، پاک ہے. and exalted above the sons, rivals, equals and partners that these ignorant, misled people attribute to him. کہ اللہ اس سے بہت ہی مقدس ہے، یعنی بہت ہی مقدس، بہت ہی پاک ہے اور بہت بلند ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا یا اللہ کے سامنے مد مقابل کوئی رائیول لا کے کھڑا کرو، اللہ کے برابر کسی کو ایکول بنا دو اللہ کے ساتھ، اور پھر پارٹنر بنا دو کہ اللہ کے لیے تم نے کسی کو شریک بھی بنا دیا. یہ تمام یہ جو جاہل لوگ ہیں اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں، یہ ہیں جو یہ جھوٹ گھڑ کے اللہ کے اوپر ڈالتے ہیں. ایٹریبیوٹ ٹو ہم. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس شرک سے بچائے رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوات